بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک اللہ والے ایک دفعہ شہر بصرہ سے کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے۔ ایک رفیق نے خبر دی کہ اس راستے میں ڈاکو رہتا ہے، وہ مسافروں کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ والے کو آگے جانے سے منع کیا، لیکن ان اللہ والے نے ان کے کہنے پر کچھ التفات نہ کیا۔ جیسے ہی کوئی 200 قدم وہ آگے بڑھے، یکا یک سامنے سے ایک زبردست مہیب صورت مرد ظاہر ہوا۔ راہزین نے آتے ہی ہم دونوں پر حملہ کر دیا اور اس نے پہلے ہی حملے میں میرے ساتھی یعنی کہ میرے رفیق کو قتل کر ڈالا۔ پھر وہ راہزن میری طرف لپکا۔ میں نے نہایت عاجزی سے گڑ گڑانا شروع کیا اور جو کچھ روپے پیسے میرے پاس تھے میں نے سب اس کے حوالے کر دیے۔ راہزین نے میرا مال لے لیا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، آفتاب کی حرارت اور دھوپ کی شدت سے حال تباہ تھا۔ بظاہر وقت و مشقت خود اپنے ہاتھوں کو کسی طرح سے میں نے کھول لیا اور اس طرح میں بیابان کو طے کرنے لگا۔ میں دن پر چلتا گیا، پھر بھی کہیں راستے کا پتہ نہ ملا۔ اسی طرح رات ہو گئی، مجھے کہیں سے آگ کی روشنی دکھائی دی۔ میں اس روشنی کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں آگ کے پاس گیا تو وہاں پر ایک خیمہ تھا۔ میں پیاس سے بےتاب تھا۔ خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں نے زور سے پانی مانگا، پیاسا ہوں، پانی دے دو۔ قسمت کی بات یہ ہے کہ وہ خیمہ اسی راہزن یعنی کہ ڈاکو کا تھا جس نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا۔ راہزن نے جیسے ہی میری آواز سنی، وہ پانی لے کر آنے کی بجائے برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلا اور اس نے چاہا کہ ایک بار میں مجھے قتل کر دے۔ آمادہ قتل دیکھ کر اس کی رحم دل عورت نے دور سے غل کرنا شروع کیا کہ غریب کا خون اس میدان میں نہ بہاؤ، اگر تم نے اسے مارنا ہی ہے تو اس کو خیمے سے دور لے جا کر مار دو۔ بی بی کی یہ فریاد سن کر وہ راہزن مجھے گھسیٹتا ہوا دوسرے سنسان مقام پر لے گیا۔ وہ میرے سینے کے اوپر چڑھ گیا اور میری گردن پر تلوار رکھ کر ذبح کرنا چاہتا تھا کہ یکا یک سامنے کے جنگل سے ایک ہیبت ناک شیر بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چور خوف کے مارے دور جا گرا۔ اس نے ابھی ہوش سنبھالا نہ تھا کہ شیر اس کے اوپر لپکا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ شیر کی صورت دیکھ کر راہزن سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ اس سنسان میدان میں سوائے اس ڈاکو کی لاش کے سوا کوئی بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیر کے بعد سب واقعات اللہ والے کو یاد آئے۔ پھر کیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے حمد و ثنا خدا کی کرتا ہوا اس ڈاکو کے خیمے پر آیا۔ اس کی بیوی جو اکیلی رہ گئی تھی وہ مجھ سے خوش تھی۔ آخر کار میں نے اس سے نکاح کیا اور ڈاکو کا کل مال و متاع میرے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ نے مجھ کو اسی وقت فکر و فاقہ سے نجات دے دی۔ کسی نے سچ کہا ہے، کسی کا کیا ہوا ظلم اس کی طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ اور ایک اور بات ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو مال سے نواز دیا، اس کو کس طرح ڈاکو کے ہاتھ سے بچا کر اس کو رزق بخشا۔ خدا فرماتا ہے، روزی کا ذمہ میں نے خود لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ پہلی، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور دوسری، کوئی کسی کا علم نہیں چھین سکتا